والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہی امت مسلمہ کا فریضہ ہے. آج ہمارے ساتھ برادر محترم فضیلت الشیخ ریاض الدین جمال الدین فیضی حفظ اللہ موجود ہیں. آپ کی دعوتی زندگی میں بڑی خدمات ہیں، بڑی کوششیں آپ کی ہیں. ان خدمات اور کوششوں کو انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ایکٹیو کیا، کیسے تیار کیا، تو ایک مختصر سے انٹرویو کے ذریعے میں آپ کے سامنے اس چیز کو لانا چاہتا ہوں. شیخ ریاض الدین صاحب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے شیخ کہ آپ کا اپنا نام، اپنے والد صاحب کا اور اپنا بیک گراؤنڈ آپ کا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مجھ ناچیز کو شیخ عبدالحد برکت اللہ محمدی نے جس چیز کے لیے دعوت دی ہے، یقیناً میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میری زندگی کے جو مختصر حالات ہیں، میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اور تعلیمی ابتدائی تعلیم سے لے کر کے اب تک جو میرے ساتھ مرحلہ پیش آیا ہے، میں اسی چیز کو جو ہے نوٹ کرا رہا ہوں. میرا نام ریاض الدین جمال الدین فیضی ہے. ہمارے والد محترم اور ہمارے دادا جد امجد رحمہ اللہ دونوں ہی ایک پڑھے لکھے عالم تھے، عالم بعمل تھے الحمدللہ. اور والد محترم نے ہم تمام بھائیوں کو اس بات پر جو ہے تعلیم دینے پر توجہ دی، اور اسی کے پیش نظر وہ کہیں باہر دنیا میں نہیں گئے کہ کہیں ہمارے بچے تعلیم سے محروم نہ ہو جائیں اور دینی تعلیم سے خاص طور سے دور نہ ہو جائیں. اسی لیے ہمارے جتنے بھائی ہیں الحمدللہ سب آپ دیکھیں گے اکثر عربی علوم سے وابستہ ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ماجسٹر ہے، کوئی عالم میں سلفی ہے، کوئی فیضی ہے، اور اکثر و بیشتر فیضی ہے. اور والد محترم نے بچپن سے ہی ہم تمام بھائیوں کو تعلیم دی ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہمارے دادا رحمہ اللہ ہم لوگوں کو یسرنا القرآن اور ابتدائی کتابیں پڑھایا کرتے تھے اور پڑھاتے تھے. لیکن اوپر جب پہنچے ہم درجہ 1 2 3 4 تو پھر والد محترم پڑھانے لگے، اور درجہ 7 8 تک والد صاحب نے اپنی نگرانی میں ہم کو تعلیم دی. اور اس دوران میں ہر ایک چیز کی تعلیم دی، یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی خاص طور سے خیال رکھا، اور اس طرح سے درجہ 7 8 تک اپنے پاس رکھ کر کے ہم کو پڑھایا. جب ہم بڑے ہو گئے تھوڑا سا اب سوچا والد صاحب نے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اوپر بھیجیں، تو ہمیں لے جا کر کے سن 1993 میں جھنڈا نگر جامعہ سراج العلوم السلفیہ میں داخلہ کروا دیا، جہاں میں نے 2 سال تک تعلیم حاصل کی. جب 1995 میں وہاں سے میں 94 کے بعد 95 میں جب نکلا تو 95 میں والد صاحب نے جا کر کے جامعہ اسلامیہ فیضیاب میں داخلہ کروا دیا جو ہے 4تھی جماعت میں. اور وہاں پھر آخر تک جو ہے یعنی فضیلت آخر تک میں نے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد سن 1999 میں نے فراغت حاصل کی.
یعنی ان کی والد رحمہ اللہ بھی فیضی ہیں اور شیخ بھی فیضی ہیں. جی. شیخ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے وہ اساتذہ، چاہے وہ مباشر اساتذہ ہوں یا دور سے، کون سے وہ لوگ اساتذہ میں کون سی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی پر خصوصی اثر ڈالا، جن سے آپ متاثر ہیں، چاہے اخلاقیات میں، چاہے علم میں یا دعوت میں، اپنے کن اساتذہ سے؟ ویسے تو شیخ کسی بھی اساتذہ کو اگر کسی پر خصوصیت دی جائے تو بعض لوگ اس کو توہین سمجھتے ہیں. نہیں، بالکل یہ توہین نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں، چاہے وہ یعنی ابتدائی تعلیم کے ہوں یا اس کے بعد جھنڈا نگر میں ہو یا اس کے بعد جامعہ اسلامیہ فیض عام موناد بھنجن کے ہوں، سارے اساتذہ قابل جو ہے قدر ہیں ہماری نگاہ میں، اور سب الحمدللہ اس قدر کی نگاہ سے ہم سب کو دیکھتے ہیں. لیکن بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو آپ پر اثر ڈالتے ہیں، چھاپ چھوڑ جاتے ہیں. جیسے جھنڈا نگر میں ہم لوگ تھے تو وہاں پر مولانا خورشید احمد سلفی جھنڈا نگری، مولانا عبدالحنان صاحب اور فیضی، اسی طرح سے ہمارے استاذ میں مولانا محمد حسین فیضی تھے، اثری تھے، اور اسی طرح سے مولانا محمد اسلم صاحب تھے مدنی، اور اس طرح کے کئی ایک اساتذہ تھے، مولانا انیس الرحمان مدنی. یہ سب اساتذہ ہم کو پڑھاتے تھے، اور الحمدللہ سارے اساتذہ بہت اچھے تھے اور بہت ہی خوشگوار ماحول میں سب نے تعلیم دی. جب فیض عام گئے تو وہاں ایک دوسرا ماحول ملا، چونکہ وہ ایک شہر ہے، اور وہاں جانے کے بعد اساتذہ ایک سے ایک ملے. ہاں، جامعہ اسلامیہ فیض عام میں ایک سے ایک بڑھ کر اساتذہ. اگر نام لوں تو آپ سوچیے، جیسے شیخ مولانا ابوالقاسم عبدالعظیم مدنی، شیخ محفوظ الرحمان فیضی حفظہ اللہ، اسی طرح سے جو ہے مولانا عبدالحمید فیضی حفظہ اللہ، اسی طرح سے مولانا حماد صاحب، اسی طرح سے مولانا زین العابدین صاحب، مولانا ابو سعید فیضی صاحب، اور بہت سارے اساتذہ تھے. مولانا اس وقت کے جو صدر ہیں شیخ الجامعہ ہیں مولانا مظہر علی مدنی حفظہ اللہ، یہ سارے اساتذہ قابل قدر ہیں. کچھ اساتذہ تو ایسے تھے جو اپنے طلبہ پر جو ہے ایسے گہری چھاپ چھوڑتے تھے تعلیم کا کہ اساتذہ کو کوئی بچہ بھلا نہیں پاتا تھا. اور خاص طور سے میں اگر مولانا شیخ کیا نام ہے مولانا محفوظ الرحمان فیضی جو اس وقت شیخ الجامعہ تھے، ان کا ایک ایسا گہرا چھاپ تھا کہ اگر وہ اپنے روم سے نکل کر کے کھڑے ہو جاتے صرف گراؤنڈ میں، تو کوئی بچے کی کیا مجال کہ وہ اپنے ہاسٹل میں رہے. ہر کسی کو نکل کے اپنے کلاس روم میں پہنچنا ہے، جبکہ وہ کبھی مارتے نہیں تھے، کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، کبھی ڈپٹتے نہیں تھے. باعمل آدمی تھے، اتنا باعمل اور اتنا مطلب ان کا روب و دبدبا تھا، ہر بچے پر اس کا اثر پڑا. اور ممکن ہے کہ اس سے بہت سارے بچوں نے سیکھا بھی، بہت سارے لوگ اسے فائدہ اٹھائے بھی. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو مولانا ابوالقاسم عبدالعظیم صاحب عربی اشعار کے بہت ماہر تھے، جو ہے ادیب آدمی تھے. مولانا عبدالحمید فیضی حفظہ اللہ اسی طرح سے تھے. اور دیکھیے سارے اساتذہ اپنے آپ میں. اور اسی طرح سے لکھنے پڑھنے کی جہاں تک بات آئی کہ ہم نے جو ہے دیکھا کہ شیخ ابوالقاسم عبدالعظیم کی بہت ساری کتابیں ہیں، شیخ محفوظ الرحمان فیضی کی بہت ساری کتابیں ہیں. اس کو جب ہم پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے تو ایک اندر ولولہ اٹھتا تھا کہ ہمارے پاس بھی کاش کوئی ایسا ہنر آ جائے لکھنے پڑھنے کا تو ہم بھی کچھ لکھیں. کوشش تو کرتے تھے، چھوٹی موٹی تحریریں لکھتے تھے، حیاتیہ جو مجلہ ہوتا تھا اس میں لگاتے تھے، اور اسی طرح سے جو فیضان چھپتا تھا سالانہ اس میں ڈالتے تھے. کوشش تھی لیکن بہت زیادہ آگے نہ بڑھ سکے. یہ سلسلہ جب ہم مملکہ میں آئے اور یہاں پہنچے تب یہ سلسلہ شروع ہوا، جو آگے شیخ ابھی آگے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ کیسے ہم آگے بڑھے اس میں. شیخ ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ موناد بھنجن جامعہ فیض عام سے فراغت کے بعد آپ کی کیا مشغولیت تھی؟ یہاں جمعیت الدعوہ جنوب بریدہ یا دوادمی میں آپ آئے. سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ سے جڑنے سے پہلے ہندوستان میں فراغت کے بعد آپ کی کیا مشغولیت تھی؟ سعودی عرب میں آنے سے پہلے اور سن 1999 میں جامعہ اسلامیہ فیض عام سے فراغت کے بعد، ظاہر سی بات ہے ایک طالب علم جب نکلتا ہے تو یہ سمجھیے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، خالی ہاتھ ہوتا ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد ہمارے والد صاحب بمبئی لے کے چلے گئے. کچھ دن ہم ایک صاحب کے آفس میں بمبئی میں رہے، تقریباً 5 سے 6 مہینہ.
اس کے بعد پھر ہم دہلی چلے آئے، اور دہلی آنے کے بعد پھر حافظ شکیل میرٹھی صاحب ایک ادارہ چلاتے تھے میرٹھ خندق بازار میں، جس کے صدر مدرس مولانا ہارون صاحب سنابلی ہوا کرتے تھے، جو اس وقت ناظم عمومی ہے جمعیت اہل حدیث مرکزی اہل حدیث سندھ کے، وہ اس وقت صدر مدرس ہوا کرتے تھے۔ وہاں ہم نے تقریباً 4 سال تقریباً میں نے وہاں جو ہے 5 سال پڑھایا، اور وہاں 4تھی جماعت تک جو ہے تعلیم ہوتی تھی، اور کافی بچے ہوتے تھے، اور اس وقت 4تھی جماعت تک ہم لوگ پڑھاتے بھی تھے، میں تھا، ہمارے گاؤں کے وہ جو ہے ساتھی ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے اساتذہ تھے۔ مولانا جب وہاں سے میں نکلا پھر 2004 یا 5 میں، تو پھر دہلی میں نے ایک چھوٹی سی شاپ دکان جو ہے کر لی، جس میں لکھنے پڑھنے کا کام، کمپیوٹرائز کا کام اور تصمیم کا کام، یہ سارے کام ہم کرتے تھے۔ پھر ہمارے بڑے بھائی جو ہے سعودی عرب میں اس وقت مولانا نور الدین مدنی حفظہ اللہ جو ہے رہا کرتے تھے جالیات میں، مرکز توحید الجالیات جو ہے قصیم میں، وہ جب یہاں سے گئے تو انہوں نے کوشش کر کے پھر مجھے وہاں سے بلایا، اور 2007 میں پھر میں چلا آیا سعودی عرب، وہ سب بند کر دیا۔ اور چونکہ اندر سے یہ ولولہ، یہ قلق رہتا تھا کہ اپنا جو کام ہے لکھنے پڑھنے کا یا درس و تدریس کا یا دعوت و تبلیغ کا، وہ نہیں ہو پا رہا تھا، صرف دنیا کمانے میں ہم لگے رہتے تھے، کئی گھنٹے کام کرتے تھے۔ لیکن اس طرح سے اللہ نے ایک موقع دیا، اور پھر ہم دہلی سے چھوڑ کر کے اور 2007 میں مملکہ میں آ گئے۔ بطور تحدیث نعمت میں ذکر کر دوں، شیخ ریاض الدین فیضی، آپ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی بہت ساری چیزیں خود ہم نے شیخ سے سیکھی ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ کافی وقت دے کر کے انہوں نے میرے پوچھنے پر کچھ چیزیں سکھائی ہیں، اور کچھ چیزیں جو نیٹ میں کوئی اپلیکیشن، کوئی چیز جو دعوت و تبلیغ میں کام آتی تھی، شیخ خود مجھے فون کر کے یا جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا بتاتے تھے کہ یہ چیز لوڈ کر لو، یہ چیز لوڈ کر دو، اس میں یہ فائدہ ہے۔ تو الحمدللہ کافی میں نے ان سے استفادہ کیا ہے، اسی لیے میں متاثر ہوں، اور میں نے چاہا تھوڑی سی ان سے گفتگو کی جائے۔ شیخ، آپ کے اندر خطابت کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تعلیق کا جذبہ کیسے اتنا زیادہ پیدا ہوا؟ خطابت کا جہاں تک مسئلہ ہے شیخ، تو پڑھائی کے دور سے ہی جمعہ وغیرہ پڑھایا کرتے تھے، اور والد صاحب ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ابھارا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میرے سامنے خطبہ دو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کیا بول رہے ہو۔ ان کی موجودگی میں ہم نے کئی بار جمعہ پڑھایا، کئی غلطیاں ہوئیں، بعد میں اصلاح کیا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، خطابت کرتے رہے، جمعہ پڑھاتے رہے۔ میرٹھی میں جتنے سال تھا اتنے سال ایک مسجد میں نے امامت و خطابت بھی کیا۔ ادھر صبح تعلیم ہوتی تھی، پڑھاتے تھے بچوں کو، اور صبح کے بعد ظہر سے لے کے فجر تک مسجد میں رہتے تھے، اور خطابت بھی کرتے تھے اور امامت بھی کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہاں کرتے رہے، اس لیے عادت بنی رہی، اس میں کوئی کسی بھی طرح کی دقت و پریشانی نہیں آئی۔ جب 2007 میں ہم یہاں آئے تو 2007 میں بھی ہم پہنچے، اس کے 10 دن بعد ہی مولانا شیخ فضل الرحمان فیضی حفظہ اللہ، جو اس وقت وسط بریدہ میں داعی ہیں جالیات میں، ان کے تھرو ہم دوادمی چلے گئے۔ دوادمی جو ہے ایک محافظہ ہے جو منطقہ ریاض میں آتا ہے، وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر کے ہم نے وہاں دعوتی کام شروع کر دیا، اور تقریباً 4-5 سالوں تک میں وہاں رہا۔ اسی دوران درس تدریس کا سلسلہ چلتا رہا کہ ہماری ملاقات ہمارے ایک شیخ تھے مولانا شبیر احمد نورانی حفظہ اللہ، وہ ہوا کرتے تھے، تو وہ اکثر کتابیں لکھا کرتے تھے، تراجم کا ترجمہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے ان کی جو ہے بہت ساری کتابیں بھی تقریباً چھپی ہوئی ہیں، جو مملکہ میں چھپی اور ان کے ملک میں بھی چھپی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ کچھ لکھا کرو، کچھ تحریر لکھو، لاؤ میں چیک کر دیا کروں گا۔ تو میرے اندر تھوڑا سا ہمت بڑھی، وقت ہوا کرتا تھا، اور مکتب میں بھی ٹائم رہتا تھا، تو میں کچھ لکھ کر کے لے کے جایا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے سب سے پہلی کتاب میں نے عربی میں ایک ترجمہ تھی مولانا عبدالعزیز الفائز کی، جو مکہ میں ہوا کرتے ہیں،
ان کی کتاب تھی توجیحات و تنبیہات للفتاة المسلمہ. ترجمہ کر کے میں لے کے گیا پوری کتاب کی، چھوٹے چھوٹے اس میں توجیحات تھے، 30-35 توجیحات ایسے ہیں. بڑی مقبول ہوئی اس وقت، میں اس کو چھپوایا تھا. تو شیخ نے کیا کیا، میری پوری کتاب اٹھائی اور سب شروع سے لے کے آخر تک کاٹ دیا، پورا کاٹ دیا. دیکھا نہیں کہ میں کیا لکھا ہوں، ایسے سرسری پڑھا اور اس کے بعد کاٹ دیا. اب میں ظاہر سی بات ہے حوصلہ پست ہونا تھا، لیکن میں ہمت نہیں ہارا. شیخ نے کہا ایسا ہے، جاؤ روزانہ ایک توجیہ جو ہے لکھ کر کے لاؤ. انہوں نے راستہ دکھایا، راستہ دکھایا. یہ بیگ اتنا کام، ہاں اتنا نہیں، ایک ساتھ ہونا تھوڑا تھوڑا. کہا جاؤ روزانہ ایک پیج، اور ایک دو سبق انہوں نے کیا کیا مجھے پہلے پڑھ کر کے بتایا اور کہا کہ میرے سامنے اس کا ایسے ترجمہ زبانی کرو. میں نے پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا، پھر اس کے بعد کہا جاؤ اس کو لکھ کر کے لے کے آنا. اب روزانہ میں ایک پیج لکھتا اور لے کے آتا، تو اس میں اصلاح کرتے، غلطیاں بتاتے اور اس کے بعد بتاتے کہ ہاں کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے. دھیرے 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 ایک ایک پیج ہوتے ہوتے وہ پوری کتاب مکمل ہو گئی. باقاعدہ شیخ شبیر صاحب جو ہے کہیں کہیں مجلسوں میں اس کا ذکر کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں یعنی ریاض الدین کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو نہیں آتا دوبارہ، بھاگ جاتا وہ، کیونکہ پہلے دن میں نے کاٹ کے پھینک دیا تھا سب، تو ہمت ہار جاتا یہ. تو کہا لیکن ہمت کی بات ہے کہ دوبارہ پھر ڈٹے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد پھر انہی کے اندر میں رہ کر کے میں نے دوسری کتاب تیار کی، اسباب دخول الجنہ، جنت کی راہیں. تقریباً 250 پیج کی کتاب ہے. میں نے ایک جنت کی راہیں میں سے ایک باقاعدہ لکھ کر کے لے جاتا، اور وہ انہی کی نگرانی میں نے پوری کتاب لکھی. اور اسی دوران وہ کتاب سیرت والی میری آئی. ایک مغربی یوپی کے ایک صاحب ہوا کرتے تھے، کہتے تھے مولانا کچھ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ریکارڈ کر دیجئے کہ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کیسے کہاں ہجرت کی، کیسے کیا، پورا انہوں نے مختصر مجھے بتایا. میں نے کہا یار یہ ریکارڈ کرنا بڑا مشکل کام ہے، میں تحریر کر دیتا ہوں. تو میں رحیق المختوم لیا اور اس میں سے شروع سے آخر تک پڑھ کر کے، پہلے تو میں نے کئی بار 2 بار 3 بار پڑھا پوری کتاب. پڑھنے کے بعد میں نے ایک کے بعد دیگر سوالات کے انداز میں سوال جواب لکھتا چلا گیا، اور 250 سوال میں نے نکالے جواب کے ساتھ اور لے جا کر کے شیخ شبیر صاحب کے حوالے کر دیا. میں نے کہا شیخ یہ کام ہی میرے کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے، آپ ذرا اس کو چیک کر لیں. تو انہوں نے دیکھا تو بہت سارا، کہا کہ یہ تو بہت اچھا کام کیا تم نے. اسی دوران شیخ مقصود الحسن فیضی پہنچ گئے شیخ کے ہاں. تو شیخ مقصود الحسن فیضی سے ذکر کیا انہوں نے، کہا کہ یہ کتاب ہے جو شیخ ریاض نے ترتیب دیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مقبول کتاب ہوگی. تو شیخ مقصود صاحب نے ایک بات کہی کہ اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کس کو قبول کر لے، تو ہمت کر کے آگے بڑھو. تو شیخ نے باقاعدہ اس کو چیک کیا، ایک لائن چیک کیا، ایک لائن کو درست کیا، اگر کہیں غلطی تو کوتاہی تھی اس کے بعد مکمل کر کے سب سے پہلے شیخ ہی نے چھپوائی اس کتاب کو اپنے ملک میں، اس کو شبیر الرائے صاحب. ہاں، اور 1-2 نہیں، 1000 کی تعداد میں انہوں نے چھپوائی. تقسیم کیا انہوں نے، اپنے ادارے باقاعدہ بچوں کو نصاب میں پڑھایا اس طرح سے، اور ہم نے بھی اس کے بعد چھپوائی اس کو اپنے ملک میں، خوب چھپوایا ہم نے، خوب تقسیم کیا. ہمارے حیدرآباد کے کئی ایک ساتھی انہوں نے چھپوایا، اپنے علاقے میں تقسیم کیا. اس کے بعد مکتبہ فہیم نے چھاپا اس کو، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس میں خرد برد کر کے اپنے نام چھپوا لیا، ایسا بھی ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کتاب کا سلسلہ، ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا لکھنے اور پڑھنے کا، اس سب سے بڑے جو حوصلہ دینے والے تھے ہمارے شیخ شبیر احمد نورانی حفظہ اللہ تھے. میں کتاب جب لکھا جنت کی راہیں، تو میں لے کر کے گیا مولانا ابوالقاسم عبدالعظیم کے پاس کہ اس میں کچھ آپ مقدمہ لکھ دیجئے، تقریض لکھ دیجئے. تو شیخ تو رکھ لیے، کہا ٹھیک ہے، کہا 2 دن بعد آ کے لے جانا. تو 1-2 دن کے بعد شیخ نے لکھا، تقریباً 3 پیج کا انہوں نے تقریض دی. اس میں ایک جملہ لکھا انہوں نے، شیخ نے، مجھے بھی یاد ہے. تو شیخ نے کہا کہ علمی نخوت کے اس دور میں شیخ شبیر نورانی حفظہ اللہ نے جو کام کیا ہے اور آپ کو قلم پکڑ کے چلانا سکھایا ہے، کوئی نہیں کر پایا. بڑی بات یہ شیخ نے کہا بہت لوگ لکھتے پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے تمہارے ساتھ، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اس طرح سے ہم نے آگے اور بڑی ہم کوشش کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے.
یہ بات جو شیخ نے کہی ہے، شیخ شبیر نورانی حفظ اللہ اور شیخ مقصود فیدی حفظ اللہ نے جو کام شیخ کے ساتھ کیا ہے، واقعی یہ بہت بڑی بات. جو انہوں نے کہا نا کہ علمی نخوت کے اس دور میں دوسرے کو کوئی اتنا اوپر اٹھا دے، ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت سارے لوگ باصلاحیت ہیں، جب دوسرے سے ہم اپنے کسی سیڑھی پر اوپر چلنا چاہتے تو ہم کو گرا دیتے ہیں. عموماً کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی دوسرا اٹھے. اگر اس دور میں آپ کی صلاحیت کو کوئی ابھار رہا ہے، کوئی آپ کو تھپکی دے رہا ہے، تو اس کو آپ اپنے کلیجے میں بٹھائیے. بہت مقتدر اور معزز ہیں وہ ہستیاں. شیخ مجھے بھی یاد ہے، میں تھوڑی سی بات کہوں گا. میں نے ایک کتاب ایک بار جمع کیا تھا، عورت اپنے فرائض کے آئینے. تقریباً 150 صفحے کتاب تھی، وہ تو بہت پہلے، اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں. میں نے چاہا کہ ایک شیخ کو جو ہمارے علاقے کے بڑے لکھاڑ ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو دے دوں میں. لوگوں نے کہا کہ اسے چیک کراؤ. جب ان کو دینے گیا تو وہی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں خود اس موضوع پر کتاب لکھ رہا ہوں. انہوں نے نہیں توجہ دیا، میری کتاب کو نہیں لیا. بہرحال ان کی کتاب بعد میں آئی، میں نام نہیں لوں گا. مجھے سخت تکلیف ہوئی. آپ خود لکھ رہے ہیں، آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ کے بڑے، میرے طالب علم کی چھوٹی سی کتاب تھوڑا سا آپ چیک کر لیتے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا نیاز احمد مدنی رحمہ اللہ کو. انہوں نے مجھے اشارہ دیا خیل العلوم میں، پھر میں نے کسی سے چیک کروایا، اس کے بعد وہ کتاب میری چھپی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہم کتاب ترجمہ و تالیف کی بات کر رہے ہیں. اس دور میں اگر کوئی آپ کی کسی صلاحیت کو ابھارتا ہے، پبلک کے سامنے لاتا ہے، آپ کو ہمت دیتا ہے، تو واقعی بڑی بات ہے. اور میں دل سے سلام کرتا ہوں استاد محترم شبیر احمد صاحب نورانی کو، جنہوں نے شیخ ریاض کو تیار کیا. اور یہ اتنے تیار ہوئے کہ آج میں مجبور ہوا کہ میں آپ کا انٹرویو لے کر کے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں. شیخ تقریباً 2 سوال کا جواب آپ نے ایک ساتھ ہی دے دیا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں خالد شعبہ کی بات آ جائے تھوڑی سی. شیخ کہ آپ کے اس کام میں، ترجمہ و تالیف کے کام میں، علمی طور پر اور عملی طور پر، علمی عملی مشاورتی طور پر سعودی عرب میں کن لوگوں کی محنت شامل حال رہی ہے؟ جی شیخ، علمی اور مشاورتی طور پر پہلا نام تو شیخ شبیر صاحب کا آپ رکھیں. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کام کیا اور الحمدللہ وہ انہوں نے ابھارا اور سراہا. لیکن جب ہم دوادمی سے بریدہ تشریف لائے تو بریدہ جب آئے ہم، تو یہاں بھی ہمیں پھر ایک راستہ اور ملا. راستہ یہ ملا کہ مولانا، جب میں جالیات جنوب بریدہ میں آ گیا بطور مترجم، بطور داعی، تو ہمارے بہت ہی قابل قدر سمجھیے استاذ ہیں جن کا نام خالد الجریش حفظہ اللہ وتولہ ہے. انہوں نے ایک سلسلہ قائم کیا. اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو چھوٹی چھوٹی کلپ مجھے بھیجتے گئے عربی کی کہ اس کا ترجمہ اردو اور ہندی میں کرو، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اس کو نشر کرو. میں اس سلسلے کو بار بار کرتا رہا. یعنی ابھی ایسا انہوں نے طے کر لیا مجھ سے کہ ہفتے میں 2 بار ہم بھیجیں گے. پھر کہا ہفتے میں 3 بار بھیجیں گے. 2 اور 3 کا سلسلہ چلتا رہا. اس طرح سے کئی جو ہے انہوں نے میرے پاس مقطع بھیجتے گئے اور دھیرے دھیرے شیخ نے پھر اس کو کاٹ چھانٹ کر کے عربی میں اس کو کتابی شکل دی. جیسے صفت صلاۃ النبی انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا، اور اس کے بعد پھر اخطاء الصلاۃ ہے، پھر اس کو شیخ نے ترتیب دے دیا، پھر بعد میں کتاب کی شکل بن گئی کتابچے کی. اسی طرح سے عقیدے پر ہے، عقیدے کو شیخ نے ترتیب دے دیا. ایسے دھیرے دھیرے شیخ کی کئی کتابیں آتی گئیں، اور الحمدللہ جتنی بھی کتابیں شیخ کی اس وقت ہیں سب کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اور تقریباً سب چھپ چکی ہے. اور ساری کتابیں چھپ کر صرف ایک کتاب آخری مرحلے میں جو ہے وہ بھی نہیں چھپی ہے، العقیدہ اولاً 50 درسا فی العقیدہ جو ہے وہ تیار ہے، چھپنے کو جانے کو تیار. باقی الحمدللہ شیخ شبیر کے بعد شیخ خالد الجریش حفظہ اللہ نے بھی کافی آگے بڑھایا. اس کے ساتھ بیچ میں ایک نام اور ہے جن کی کئی کتابیں میں نے ترجمے کیے. ان میں سے ہے کہ ایک ہے مسند بن محسن القحطانی. یہ وزارت الشؤون الاسلامیہ جو ہے کہ داعی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے
دمام میں ہوتے ہیں، خطیب ہیں، ان کی کئی کتابیں ہیں جس کا میں نے ترجمہ کیا اور اس کے بعد وہ کتابیں بھی چھپی. انہوں نے بھی کافی کتابیں مجھے دی کہ چھوٹی چھوٹی کتابچے تھے اور اس طرح سے کتابیں چھپتی چلی گئی. الحمدللہ کئی کتابیں ہوئی. تو اس طرح سے اس لائن میں شیخ شبیر صاحب اور خالد الجریش حفظہ اللہ، اسی طرح سے جو ہے مسند بن حسین القحطانی حفظہ اللہ، اسی طرح سے ایک چوتھا نام اگر آپ جوڑ دیں جس میں شیخ فضل الرحمان فیضی حفظہ اللہ، میں وہی انتظار کر رہا مدنی و فیضی حفظہ اللہ ہے، جی، جنہوں نے میری تقریباً اکثر کتابوں کی شیخ شبیر نورانی کے بعد ساری کتابوں کا شیخ نے جو ہے مراجعہ کیا. میں لکھتا اور شیخ کو دیتا اور شیخ مراجعہ کرتے، تصحیح کرتے، غلطیوں پر انگلی رکھتے اور اس کے بعد بتاتے، اصلاح بھی کرتے. اور اس طرح سے شیخ فضل الرحمان فیضی حفظہ اللہ نے بھی کافی جو ہے میرے ساتھ تعاون کیا اور مراجعہ اور نظر ثانی میں ان کا پورا جو ہے میرے ساتھ جو ہے ساتھ رہا. اس طرح سے یہ کام، یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اسی طرح سے اگر میں یہ بھی جوڑ دوں کہ میرے والد محترم جب باحیات تھے اور جب میں چھٹی جایا کرتا تھا تو چھٹی میں جاتا تو کوئی نہ کوئی کتاب لے کر جاتا تھا. آپ کے والد کی وفات کب ہوئی شیخ؟ ہماری والد کی وفات جو ہے 2021 میں ہوئی. تو جب میں چھٹی جاتا تھا شیخ تو میں کوئی نہ کوئی کتابچہ لے کے جاتا تھا کہ اس کا ترجمہ کروں گا. تو صبح فجر کی نماز کے بعد میں اور والد صاحب پڑھ کے آتے فجر، بیٹھتے اور گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ کام کرتے تھے. چائے پانی ہوتا اسی میں اور کتابوں کا سلسلہ جاری رہتا. میں لکھتا، والد صاحب بولتے، میں لکھ کر کے بتاتا کہ ایسا ہے. اس طرح سے کئی کتابیں میں نے شیخ کے جو ہے والد صاحب کی موجودگی میں کیا. لیکن جب والد صاحب کی وفات ہو گئی اور جب میں چھٹی گیا دوبارہ، تب جب صبح ہوتی تھی تو مجھے یاد آتی تھی وہ چیز کہ آج اگر والد رحمہ اللہ ہوتے تو آج میری چھٹی جو ہے رائے گاہ نہ جاتی، آج پھر بھی میں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام ضرور کر لیتا. اب بھی جب جاتا ہوں تو یہ احساس رہتا ہے کہ والد صاحب نہیں ہے جس کی وجہ سے میری چھٹی میں کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے لکھنے پڑھنے کا. اس لیے کہ چھٹی میں آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی جاتا ہے تو کتنا مشغول رہتا ہے. تو صبح کا وقت ہوتا تھا جو ہم کام کر لیا کرتے تھے. اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا. بڑے بڑے مشائخ کے ذکر کے ساتھ ایک نام جو آیا لاسٹ میں استاد محترم شیخ فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ کا، انتہائی قابل قدر شخصیت. اس وقت قسیم کے ہم اردو دعات میں اگر میں کہوں وہ پہلا درجہ اور انتہائی متواضع شخص، یعنی درویش خدا مست. کسی نے کسی شاعر کے بارے میں کہا تھا کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا ہے دلی نہ بخارا نہ سمرقند. تو وہ ہمارے شیخ فضل الرحمان مدنی حفظہ اللہ ہیں. شیخ نے جو کچھ سیکھا آج تک میں بھی کچھ نہ ہونے کے باوجود چھوٹی بڑی بہت ساری چیزیں دوسرے تیسرے ساری چیزیں ان سے سیکھتا رہتا ہوں، چاہے وہ ترجمہ ہو، چاہے وہ اعراب ہو، چاہے وہ تحقیق ہو. شیخ انتہائی سکون کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. ہم لوگ تو انٹرنیٹ والے تو بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ جائیں گے کوئی کتاب نکال کر لائیں گے. ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اس دور میں کوئی بڑی کتاب کیسے کھول لیتا ہے، کیسے پڑھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کی زندگی خوشیوں سے بھرے. جس انداز سے وہ بھی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت سے اور زیادہ ہم طلبہ کو اور اسلام کو فائدہ ملے. شیخ اب ہم آتے ہیں آپ کی چھوٹی بڑی کتابیں اور کتابچے وہ کون کون سے ہیں، تھوڑا سا گنائیں. اصل میں گنوا میں اس لیے رہا ہوں کہ شیخ کی عمر کتنی آپ کی؟ تقریباً 44 سال. 44 سال کوئی بڑی عمر نہیں ہے. ہم تو 56 سال کے بوڑھے ہو گئے. تو ہم اپنے سامنے ہم شیخ کو متحرک سمجھتے ہیں کہ کم عمر میں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے اور ہمارے بہت سارے دعات سب کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں. اس لیے میں شیخ سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کی چھوٹی بڑی کون کون سی کتابیں ہیں جو آپ نے خود لکھی یا ترجمہ کیا، ذرا سا ان کا نام گنوا دیجئے تاکہ ہم لوگوں کو بھی تھوڑی حیا اور شرم آئے اور تھوڑا سا بھئی فیلڈ کی بات ہے، کوئی تقریر میں ماہر ہے، کوئی تحریر میں ماہر ہے، کوئی دونوں میں ماہر ہے. تو بس تالیفات اور یا یوں کہیں کہ ترتیب جو ہے اعداد جی جو بھی کرتے ہیں. تو میری تعریفات میں سے اسباب دخول جنت کی راہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا ہے جو ہے سیرت طیبہ پر 250 سوال جواب، اس کو میں نے رحیق المختوم سے محفوظ کیا ہے
اور اس کے بعد ترتیب دے دیا ہے۔ اور تیسری کتاب اسی طرح سے ہے 160 سوال جواب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہے، یہ بھی چھپ چکی ہے۔ اور 260 سوال جواب سیرت جو ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ بھی چھپ چکی ہے۔ چوتھی جو ہے اور سیرت عثمان ہے، اس پہ بھی کام ہو گیا ہے، وہ بھی چھپ چکی ہے، وہ تقریباً 150 سوال جواب پہ مشتمل ہے۔ اور سیرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیار ہے لیکن ابھی مطبوع نہیں ہے، یہ چھپی نہیں ہے لیکن تیار ہے۔ اسی طرح سے میں نے صفت العمرہ فی ضوء الکتاب والسنہ، عمرہ کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں بہت مقبول ہے، بہت ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور میں نے اس کو ترتیب دیا ہے، مختلف انداز ہے اس کے، تھوڑا سا اگر کوئی پڑھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا، اس بڑی آسان ہے۔ جی جی بہت سارے لوگ روزانہ اگر یوں کہیے تو کوئی نہ کوئی طلب کرتا رہتا ہے کہ واٹس ایپ کر دیجئے، مجھے PDF بھیج دیجئے، اور نہ جانے کہاں کہاں تک لوگوں تک پہنچی الحمدللہ، اور بڑے پیمانے پر وہ نشر ہوئی، اور میں نے چھپوایا بھی اس کو، اور PDF بھی لوگوں کو دیتا رہتا ہوں، تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ ترجمے میں نے کئی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر میں کہوں تو یہ کتاب ہے، سعودی عرب میں خاص کر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ایک تو سیرت طیبہ ہے۔ جی جی ہاں وہاں پہلے بھی سیرت طیبہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ کئی مدارس میں نصاب میں شامل ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، مکتبہ الفہیم میں ہمارے ایک ساتھی ہیں مولانا عزیز الرحمان فیضی جو اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا کہ جتنی مقبول سیرت طیبہ ہوئی ہے آپ کی کوئی کتاب نہیں، اتنی مقبول ہو گئی ہے سیرت طیبہ، اور کئی مدارس میں نصاب میں شامل ہے، حتیٰ کہ ہمارے مدرسے میں بھی اور ہمارے بہت سارے قرب و جوار میں شامل ہے۔ اسی طرح سے ترجمے میں نے کئی کتابوں کے کیے۔ پہلی کتاب ہے جیسے کتاب التوحید ہے علامہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان کا، ہمارے علاوہ بھی کئی لوگوں نے اس کو کیا ہے، لیکن ہم نے بھی اس کو کیا اور چھپ گئی ہے۔ اسی طرح سے موسوعۃ الدرر المنتقى دروس یومیہ کے نام سے جو کتاب چھپی ہے، یہ سمجھے کہ آپ 2-3 بار چھپ چکی، یہ 950 پیج تقریباً کتاب ہے یہ، جس کو میں نے پہلے چھپوایا دہلی میں، اور اسی طرح سے پھر مکتبہ فہیم نے بھی چھاپا، پھر کتاتیب نے جو ہے دار الکتاتیب کر کے انہوں نے چھاپا، اور اس وقت یہ دہلی میں بھی اور مئو کے مکتبہ الفہیم اور مکتبہ دار السلام تینوں جگہ آپ کو میسر مل جائے گی۔ اور شیخ ابن جریش کی کتاب ہے، شیخ جریش کی 40 مجلس فی التربیۃ الایمانیہ، 41 مجلسیں ہیں، یہ بالکل 40 نووی کے طرز پہ ہے، اور اس میں 41-42 دروس ہیں، جس کو ایمان کی آبیاری کے نام پر ہم نے رکھا ہے اس کو، اور اس کو جو ہے ترجمہ آئی اور باقاعدہ چھپ چکی ہے، اور الحمدللہ تقسیم بھی ہو چکی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت خصوصاً ہمارے دعات جو سعودی عرب میں خالد الجریش کو کہیں بھی پائیں، ان کی کوئی بھی کتاب واقعی یعنی بالکل علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی طرح واضح انداز سے بیان کرنے والا کوئی شخص اگر ہم سے کوئی قریب ہے تو وہ خالد الجریش حفظہ اللہ ہے، ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح سے شیخ مسند کی 2 کتابیں میں نے ترجمہ کی، جس میں حی علی الفلاح ہے، 40 فائدہ من فوائد صلاۃ الجماعہ، نماز باجماعت کے 40 فائدے۔ اسی طرح سے الاستقامہ فضائل و معوقاتها ہے، یعنی استقامت کے فضائل اور اس کی راہ میں رکاوٹیں، اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ اسی طرح سے من خصائص اہل السنہ والجماعہ ہے، اہل سنت والجماعت کی خصوصیات، اس بھی ترجمہ کیا میں نے اور چھپ چکی ہے۔ اسی طرح سے توجیہات و تنبیہات الفتاۃ المسلمہ ہے، یہ بھی چھپ گئی۔ اسی طرح سے جو ہے اعتکاف اور لیلۃ القدر کے فضائل، یہ شیخ خالد الجریش کے 45 اس میں نکات ہیں جو شیخ نے ذکر کیے ہیں، اور یہ چھپ چکی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے عقیدہ سے متعلق اہم باتیں، یہ من الضروریات فی عقیدۃ المسلم جو ہے بڑے پیمانے پہ چھپی ہے، اور میں نے ہندوستان کے کئی مدارس کو باقاعدہ ہم نے اس کو بھیجا بھی، پوسٹ بھی کیا دہلی سے، اور لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا اور اپنے بچوں میں تقسیم بھی کیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو یاد کرنے کی 35 نصیحتیں ہیں جو شیخ خالد الجریش کی ہے۔ اگر کوئی قرآن کا حافظ ہے یا اسی طرح سے حفظ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ کتاب پڑھے، اور یہ اس کے لیے بڑی اچھی نصیحتیں اس میں شیخ نے ذکر کی ہے۔ اسی طرح سے من آداب الزیارت الشرعیہ لقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہے قبر نبی کی زیارت کا صحیح طریقہ، یہ کتاب مسجد نبوی میں جو ریاضہ ہے، ریاضۃ العامہ المسجد النبوی، ٹھیک ہے، باقاعدہ وہاں سے بڑے پیمانے پہ چھپی ہے، اور وہاں مسجد نبوی تقسیم ہوئی ہے، ترجمہ میرا، اور اس کے بعد میں تو نہیں چھپوایا اپنے ہاں،
لیکن مسجد نبی والوں نے چھپوا کر بڑے پیمانے پر تقسیم کی ہے یہ کتاب، اور ایک دوسری جو کتاب ابھی میں نے آپ کو بتایا من الضروریات فی عقیدۃ المسلم، یہ بھی وہاں بڑی پیمانے پہ چھپی اور تقسیم ہوئی مسجد نبی میں. اور تیسری کتاب چھپنے گئی ہوئی ہے شیخ خالد الجریشی کی ہے، جس میں 160 سوال و جواب حول صلاۃ، آپ سن رہے ہیں 160 سوال جواب نماز کے تعلق سے ہے. وہ بھی جو ہے خالد الجریش کی ہے، جس کا میں نے ترجمہ کیا اور میں اپنے انڈیا سے چھپوایا، میں نے لوگوں میں تقسیم کیا اور باقاعدہ مسجد نبوی چھپنے گئی ہے، انشاءاللہ جلد ہی وہ چھپ کے آ جائے گی. اسی طرح سے طہارت و نماز کی غلطیاں، یہ بھی شیخ خالد الجریش کی ہے. تقریباً 44 غلطیاں ہیں جس کو شیخ نے نوٹ کیا ایک کے بعد دیگرے شروع سے لے کے آخر تک، اور اس کا ہم نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ نشر بھی کیا اور اس کے بعد باقاعدہ اس چھپی بھی اور لوگوں میں تقسیم کی گئی. اسی طرح سے عقیدہ سے متعلق 50 اسباق ہے جو جلد ہی انشاءاللہ چھپ کے آ جائے گی، یہ بھی شیخ خالد الجریش کی ہے. کچھ مطویات ہیں ہمارے جو چھپے نہیں ہیں، لیکن میں اس کو یعنی مہینے کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے ہم اس کو سوشل میڈیا پہ نشر کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے ہیں، 4 پیج 5 پیج 8 پیج ایسے ہیں. جیسے مثال کے طور پر رمضان جب ختم ہوگا تو صدقۃ الفطر کا مسئلہ آئے گا، تو 27 سوال جواب میں نے صدقۃ الفطر پر اکٹھا کیے ہیں جو میں اس موقع پر نشر کرتا ہوں، اور باقاعدہ وہ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ لوگوں تک پہنچتا بھی ہے، اور وہ مسائل ہیں جو اس وقت کے ضرورت ہو. اسی طرح سے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کے مہینے میں ہم نے کتابچہ سوشل میڈیا پر ہم نے تیار کر کے رکھا ہے رنگین، جو ہے محرم کے فضائل و بدعات، وہ میں نشر کرتا ہوں اور لوگوں تک پہنچتا ہے. اسی طرح سے ایک ہے جو ہے عشرہ ذی الحجہ کے استقبال میں 15 نصیحتیں، یہ بھی اس وقت میں نشر کرتا ہوں. اسی طرح سے ایک کتاب ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت، وہ بھی چھوٹی سی ہے اور وہ بھی میں نشر کرتا ہوں. اسی طرح سے 50 سوال جواب قربانی کے تعلق سے ہے جو میں نشر کرتا ہوں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں الحمدللہ، اور بڑے پیمانے پر لوگ واٹس ایپ سے مطالبہ کرتے ہیں اور میں دیتا ہوں، اور اس طرح سے لوگ الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح سے ایک کتاب بینی و بین اخوتی جو ہے میرے اور میرے بڑے بھائی کے درمیان ہے، بھائی کے درمیان، اس کتاب کو وہ لوگ ضرور پڑھیں جو 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، تاکہ پتہ لگے کہ بھائی کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اس کتاب میں ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ ساری کتابیں ہیں جو میں نے الحمدللہ یہ مطویات کی شکل میں ہے جو لوگ مطالبہ کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتا ہوں، بھیجتا ہوں. اس کے علاوہ بھی میری جو جتنی بھی کتابیں ہیں میں ساری کتابوں کو ہر شخص کے مطالبے پر واٹس ایپ کر دیتا ہوں اور بھیج دیتا ہوں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. شیخ ایک سوال یہ ہے کہ سیرت کے موضوع پر، چاہے وہ اللہ کے رسول کی سیرت ہو، ابو بکر کی ہو، عمر کی ہو، عثمان کی، علی کو، یہ آپ نے اس کو سوال و جواب کے انداز میں کیوں مرتب کیا؟ کس ناحیے سے، کیا سوچ کر کے، کس افادیت کے پیش نظر آپ نے اس کو سوال جواب کیا؟ سوال و جواب کی شکل میں دیکھیے، لکھنے کا مقصد ایک یہ تھا کہ بآسانی لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھا دی جائے. جو چیز ایک تحریر کی شکل میں ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک کتاب ہے اور باقاعدہ لائن با لائن آدمی پڑھتے چلا جاتا ہے، اس کے بعد ادھر سے پڑھا ادھر سے غائب ہو گیا. لیکن جب سوال جواب کے انداز میں کوئی چیز ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ، باقاعدہ سوال جواب کی شکل میں صحابہ سے پوچھا کرتے، اور کبھی صحابہ پوچھتے تھے، اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے. تو سوال جواب کے انداز میں بڑی آسانی کے ساتھ انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. اس لیے میں نے سیرت کی جتنی کتابیں ہیں یا نماز کے تعلق سے جو ہے، سوال جواب کے تعلق سے یا عقیدے کے تعلق جو کتابیں ہیں، سوال جواب کے انداز میں لکھا گیا اور اس کو اسی لیے رکھا گیا تاکہ بآسانی آدمی سمجھ سکے اور بات کو اپنے ذہن میں بیٹھا سکے، چاہے اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں ہو. اب مثال کے طور پر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، ایک آدمی نے سوال کر دیا اور دوسرے نے کہا مکہ میں پیدا ہوئے، بات ختم ہو گئی، کہہ دیا مکہ میں پیدا ہوئے. اب تفصیل اس کو دیکھنا تو بڑی کتابوں میں دیکھے وہ، اب اس کو یاد رہے گا کہ کہاں پیدا ہوئے، مکہ میں پیدا ہوئے. سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول کی قبر کہاں ہے، تو اس نے کہا مدینہ میں ہے. اب تفصیل جانا تو بڑی کتاب ہو جائے گا، لیکن وہ بچے کے ذہن میں یا بڑے کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کہاں ہے، مدینہ میں ہے. سوال جواب سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور لوگوں نے اس کو سراہا بھی، اور اس طرح سے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. شیخ کے اندر ایک صلاحیت یہ ہے کتاب کے تعلق سے کہ چونکہ یہ کافی دنوں تک کمپیوٹر پر کام کیے ہیں، تو ان کے سامنے کوئی مضمون دیا جائے تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ان پیج میں
बड़े पेपर पर लिखा जाए तो कितने सफ़े में आएगा, छोटी किताब शक्ल में कितने में आएगा, कितना, यानी ये भी एक बड़ी बात है। उसको तख्तियों में बांट कितने तख्ती में आएगी, 16 में आएगा कि 32 में, ये भी एक बहुत बड़ी सलाहियत है जिसकी वजह से मतलब ये काफ़ी इससे आदमी को महमेज मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। शुरू में शेख जब आए थे तो जब आपसे रब्ता हो तो एक बार हमारे यहाँ गए थे, कुछ और लोग भी थे, तो इन्होंने कहा यार कि सबको चाहिए कि थोड़ा थोड़ा लोग लिखें और लोग ताउन करें तो मेरे को। मैंने कहा यार क्या खामखा की बात कर रहे हैं। उस टाइम मैंने ऐसे टाला, लेकिन आज मैं खुद इतना मुतासिर हूँ कि मैं शेख से उस बारे में इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हूँ। बड़ी बात है। खैर, अगला सवाल ये है कि शेख किताब चलो कैसे कैसे आदमी ने लिख दिया, लेकिन सबसे बड़ा मसला उसकी छपाई का। असल में किताब जब तक छपती नहीं है ना, तब तक अगली हिम्मत नहीं होती कि और लिखें। तो इस मसले को आप किस खूबसूरती के साथ हल करते हैं, अगर आप बताना चाहें तो उसमें से कोई चीज़ अगर हम लोगों के बताने के लायक हो तो, जिसमें दूसरा भी कोई फायदा होता है, बताओ। ये एक अहम मसला है कि किताब तो आपने तैयार कर दी, लेकिन छपेगी कैसे? और जब तक किताब छपेगी नहीं, जब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कोई काम किया है? कंप्यूटर में रखे रहिए, आप जानते हो और आपका कंप्यूटर जानता है और कौन जाता है ना? तो एक अहम मसला है ये छपाई का। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ आपको कि मेरा एक हदफ होता था कि मैं इस साल अगर 15 महीने सऊदी अरब में हूँ तो कम से कम मेरी एक किताब आनी है। ये मैं हदफ लेके रहता था कि हर सफ़र में मुझे 1-2 किताब तैयार करनी है, और उसका नतीजा है कि मेरी तकरीबन 26 किताबें छोटी बड़ी लेकर के तैयार है। आपके पास एक हदफ होना चाहिए, उस हदफ को आप तैयार करें। छपाई का मसला ये भी देखिए, ये भी मैं फिर वापस जाऊंगा दवादनी। शेख शब्बीर नूरानी हफिज़हुल्लाह एक बात कहा करते थे मुझसे, कहते थे आपका काम है काम करना, जब काम कर लो तो अल्लाह के हवाले, अल्लाह ताला रास्ते खोल देगा। कैसे आप छपेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए रास्ते खोलेगा। तो इस तरह से हिम्मत मिली मुझे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी न किसी अखवान से, भाइयों से, ताजिरों से, या कोई आपसे बहुत करीबी लगाव रखता है उससे कहना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ेगा। पहली बात, जब आप खुद करेंगे ना तो आपके साथ फिर लोग चलना शुरू कर देंगे। मैंने जो किताब छपवाई, सबसे पहली किताब सीरत वाली या असबाबु दुखूलिल जन्नह, जन्नत की राह है, मैंने उसमें काफ़ी पैसे लगाया मैंने हिम्मत करके और लगा करके छपवाई मैंने। लेकिन जब किताब छपती चली गई तो लोग मेरे साथ होते चले गए, मैं अकेला ही चला था, मगर लोग आते गए, साथ आते गए, अब अगर मैं किसी भी भाई से कह दूं कि मेरी ये किताब तैयार है और छपनी है, तो जितनी उसके पास ताकत होगी वो जरूर ताउन करता है, इनकार नहीं करेगा साहब, इनकार नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते, इल्ला माशाल्लाह कोई हो जो कर दे तो उस पर कोई तकलीफ की बात भी नहीं है। होता है, लोगों के पास अपने मसाइल होते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको बताना पड़ेगा कि आपके लिए किताबें सदक़े जारियां हैं, और इल्मुन युंतफ़अ बिही के तहत अगर आप इसमें 10 किताब का पैसा लगाते हैं, 50 किताब का पैसा लगाते हैं, 100 का लगाते हैं, तो जितने लोगों के हाथों में आपकी किताब जाएगी, जो तलबा हो, उलमा हो, पढ़ेंगे, आपको उसका अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा। जब तक किताब कायम है आपको अज्र मिलता रहेगा। आपके लिए मिसाल के तौर पर सिर्फ 100 रियाल है, मिसाल के तौर 2000 रुपये हुए, लेकिन वो 100 रियाल आपको एक ज़माना तक फायदा देगा। वो 100 रियाल आप होटल में बैठ के खाना खा लेंगे, सिर्फ खा लिया निकल गया बस, लेकिन वो 100 रियाल अगर आपने कहीं ऐसे किताब पर लगा दिया जो छप रही है, मिसाल के तौर पर अकीदे की है, नमाज की है, सीरत की है, ठीक है, या और कोई दीनी किताब है जो नश्र की जा रही है, और आपने हिस्सा दे दिया, तो इस तरह से आपकी किताब छपती चलेगी। मेरी किताबों का मामला यही हुआ कि मैं कुछ अपनी जेब से लगाया, कुछ लोगों ने ताउन किया, कभी कभार मुसन्निफ भी ताउन कर देता है, जो मुसन्निफ होता है वो कहता है कि ठीक है छपवा रहे हो तो मेरी तरफ से भी तुम इतने नुस्खे छपवा दो। तो इस तरह के सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन एक मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बात कहते चलूँ, बाज़ भाइयों को हमारी एक थोड़ा सा बदगुमानी होती है, बदगुमानी मैं दूर कर देना चाहता हूँ
جیسا کہ میرے ایک بھائی نے، ایک ساتھی نے، ہمارے بڑے عزیز بھی ہیں، لیکن انہوں نے ایک جملہ جب کہا تو مجھے بڑی تکلیف اس ٹائم، کہا کہ سعودی عرب میں لوگ کتابیں ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں کے سعودیوں کو، شیخوں کو بیوقوف بنا بنا کر کے کتاب کا پیسہ لے لیتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. مطلب ایک وہ آدمی کہنے والا جو آپ کو بہت قریب ہے، جبکہ جو یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون کتنا دیتا ہے. ایک ریال آپ کسی کی جیب سے نہیں نکال سکتے ہیں. اگر کوئی دیتا بھی ہے تو باقاعدہ حساب لیتا ہے کہ آپ نے 5,000 2,000 1,000 نسخہ چھپوایا تو مجھے اتنے نسخے دو، مجھے فوٹو کھینچ کے دو، مجھے ویڈیو بنوا کے لاؤ، مجھے چاہیے کہ پریس میں ہے تو کیسے ہے دکھاؤ. کیسے آپ خود پرد کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو پھر وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے لوگوں نے بدگمانیاں پیدا کی. لیکن ایسا نہیں ہے، کتابی دنیا ہے. میں آپ کو 50,000 روپے دیتا ہوں اور کتاب دیتا ہوں، ترجمہ کر کے دے دو. آنکھیں نہ نکل جائیں تو کہیے. وہ ابھی شیخ ابھی آگے ہو سکتا سوال کریں. یہ صورتحال ہے لوگوں کی. تو بہرحال لوگ تعاون کرتے ہیں، الحمدللہ کتاب چھپتی ہے اور ساری کتابیں ہماری مفت تقسیم ہو رہی ہیں. آج تک ریکارڈ ہے 2600 یا جو ہے 20 کتابیں میری جتنی بھی چھپی ہیں، کوئی بھی کتاب کا میں نے ایک حلالہ، ایک ریال، ایک پیسہ، 1 روپیہ نہیں لیا ہے. ہمارے مدرسے میں باقاعدہ لوگ قرب و جوار کے مدرسین، نظماء، صدر مدرس سب لوگ آتے ہیں اور باقاعدہ یا اسی طرح سے جماعت و جمعیت کے لوگ چاہے ضلعی ہو چاہے مقامی ہو آتے ہیں اور کتابیں لے کر کے ہمارے بھائی سے لے کر کے جاتے ہیں. اپنی انجمنوں میں، اپنے سالانہ امتحانوں میں باقاعدہ تقسیم کرتے ہیں اور ہم لوگ باقاعدہ دیتے ہیں کہ لے جاؤ تقسیم کرو. تو ہم لیتے ہیں، چھپواتے ہیں تو ہم مفت تقسیم کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. دراصل یہ بات میں نے اس لیے پوچھی کہ بہت سارے ہمارے ساتھی اپنی صلاحیتیں چھپائے بیٹھے ہیں اور خرچ کے ڈر سے ان کی کتابیں سامنے نہیں آتی ہیں، ان کی نصیحتیں، ان کا علم ایسی دبا کچلا پڑا ہے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے اور کچھ سامنے نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے جیب سے خرچ کرنے کی ہمت رکھیے. 2,000 ریال آپ کی تنخواہ ہے، 100 ریال نکال دیجئے، 100 ریال بھی نکال دیں، 100 ریال بھی نکال دیں اور پکڑیے. آپ اپنے کسی دوست کو پکڑیے، کسی رشتہ دار کو پکڑیے اور جیسے شیخ نے کہا نا اس کو جتا کر بتائیے کہ آپ 1 روپیہ بھی دیں گے تو قیامت آپ کو ثواب ملے گا. تو وہاں سے آپ کے اس کا فائدہ ہوگا. شیخ میری جو کتاب تھی عورت اپنے فرائض کے آئینے میں، وہ 500 پیس میں نے چھپوائی تھی. لیکن ہمارے چچے زاد بھائی تھے مستقیم سیٹھ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، انہوں نے 10,000 روپیہ مجھے دیا تھا اور وہ کتاب ہم نے گورکھپور سے چھپوائی، وہ ہمارے چچا زاد بھائی نے. تو آپ ایسا کہہ کر کے لوگوں کو پکڑیں اور ان علمی وراثتوں کو چھپا کے نہ بیٹھیں بلکہ لوگوں کے سامنے لائیں. بہرحال یہاں میں ایک چیز بتا دوں شیخ، جو سیرت طیبہ میں نے کتاب چھپوائی تو میں دوادی میں تھا تو ایک ٹیلر ہوا کرتے تھے. کہاں کے تھے؟ وہ حیدرآباد کے، مجھے نام نہیں آتا، کافی دن کی بات ہے، نیا نیا بالکل تھا وہ. تو وہ ان کے پاس میں بیٹھتا تھا جب، تو ایک بار ایسے ذکر چل گئی کہ یار کتاب تیار ہے لیکن چھپائی کا مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا مولانا آدھا میں دے دیتا ہوں، آدھا آپ دے دیجیے. خلاص یہ ہمت ہوگی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ڈن. بس انہوں نے آدھا دے دیا اور اس کے بعد آدھا میں لگا کر کے چھپوا دیا. اس وقت الحمدللہ یہ کتاب چھپی، پہلے مرحلے میں کتاب چھپی. الحمدللہ. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس سوال پر جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا کہ کچھ مشائخ ایسے ہیں جن کو فن خطابت آسان محسوس ہوتا ہے لیکن لکھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ ترجمہ و تعریف کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کتنی تحقیق اور کیا کچھ کرنا پڑتا ہے کسی کتاب کو لکھنے کے لیے بمناسبت تقریر کرنے کے لیے؟ جی اس میں ایسا ہے کہ عام طور سے اگر ایک خطیب، ایک عالم ہے اور خطیب ہے تو لکھنا پڑھنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو وہیں تک محدود کر لیتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اور وہیں پر وہ رک جاتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جہاں آگے بڑھے اللہ تعالیٰ راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے.
کچھ لوگ اسی پہ اڑ جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے میرا کام خالی خطابت کرنے کا ہے اور ڈیوٹی نبھانا ہے، بات ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب ایک انسان تھوڑی سی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اس میں محنت بہت ہے، مشقت ہے، تکلیفیں ہیں، وقت درکار ہے، اور بعض دفعہ لکھنے پڑھنے کی جو گتھیاں ہیں جو آپ کو سلجھانی پڑیں گی وہ اتنی مشقت طلب ہوتی ہے کہ آپ کو کبھی ان کو فون کرنا پڑے گا، کبھی ان کو کرنا پڑے گا، کبھی لغت دیکھنا پڑے گا، کبھی ڈکشنری دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ عبارت اتنی آسان ہونے کے باوجود بھی مشکل لگنے لگتی ہے، مشکل لگتی ہے شیخ، اور باقاعدہ اس کی جو تعبیر ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو تعبیر بھی حل کرنا یا بنانا اس کسی کے عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے مشقت ہوتی ہے۔ وہی میں کہہ رہا جو لوگ بدگمانی کے شکار ہیں نا، کبھی ایک چھوٹی سی کتاب لے کے دیکھ کے بیٹھے شیخ یہ چیز میں نے اس لیے کہلوائی کہ ابھی میں 2 دن سے ایک عبارت حل کروا رہا ہوں کہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ، ایک حدیث میں ہے ابو بکر نے کہا تھا کہ وہ کون ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، تو یہ عبارت جو ہے تقریر میں تو ہم کہہ لیتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر لیتے ہیں، لیکن لکھنے کے لیے کیا کہا جائے وہ کوئی، میں شیخ عبدالحی صاحب کو فون کیا، ڈال لے میں نے پرسوں رات میں ان کو فون کیا کہ شیخ آپ مدنی ہیں، آپ میرے سب سے قابل ساتھی ہیں، شیخ اس عبارت کا ذرا سا ترجمہ کر کے بتا دیں۔ کہیں یار یہ سب انٹرنیٹ پہ کہیں ڈھونڈ لو یہاں وہاں، تو ہم نے کہا یار آپ کر کے بتا دو نا، کہا شیخ تقریر میں بتا دینا الگ ہے، اس عبارت کو باقاعدہ لکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو شیخ ریاض جو کام کر رہے ہیں اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو خیر دے۔ یہ کرنا نہیں، اچھا اب آپ بتائیے۔ تو یہ مشقت طلب ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی چھوٹی سی کتاب چاہو یا اسی طرح سے کتاب کوئی بھی چیز ہو تو مشقت تو آنی ہے، تکلیف ہوگی، آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی، بعض دفعہ آپ کو ایسے ٹائم پہ کام کرنا پڑے گا۔ یہ شیخ خالد الجریش میں جب ترجمے کرتا ہوں تو بعض دفعہ شیخ ہوتے نہیں ابھی صورت چاہیے مجھے، اب آپ دن بھر مثال کے طور پر کہیں مشغول تھے، پھر رات میں اٹھ کے آپ کو کر کے دینا اس کو، اب ان کی بات کو ٹالا بھی نہیں جا سکتا چونکہ آپ ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اسی ٹائم میں یہ چیز ہمیں نشر کرنی ہے، اسی ٹائم یہ چیز دینی ہے، تو آپ کو اسی ٹائم دینا چاہے جیسے کر کے دینا۔ اور اسی طرح سے جو بھائی ہمارے اس سے دور ہیں میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس میں انسان کوشش کرے اور یہ کام کرے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیے ہم سب کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، کمپیوٹر ہیں، نیٹ ہے، وقت ہے، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود اگر ہم بیٹھ کے موبائل چلا کے بات وقت کو ختم کر دیں، ہم یوٹیوب دیکھ کر کے وقت ختم کر دیں، فیس بک واٹس ایپ پہ لگے رہیں، یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے۔ ہم اپنے وقت کو صحیح طور سے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یقین مانیے کہ آپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ تیار ہو جائے گا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور یہی چیز ہے جو آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد کام آنے والا ہے۔ یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ فیس بک کی ساری چیزیں جو ہم تقریریں ڈالتے ہیں، اگر مان لیجیے سیٹلائٹ بند ہو جائے، یہ دنیا ختم پوری چلی جائے، پوری نیٹ ورکنگ دور ہو جائے، ختم ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں۔ اصل مرجع تو کتاب ہے، اس لیے ہمارے وہ دعات، ہمارے وہ ساتھی جو تھوڑے سے اس پہ کوتاہ ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ محنت کریں، کوشش کریں اور اس پر کام کریں۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ اور بھی سوالات تھے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انٹرویو 1 گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، اور تقریباً 1 گھنٹے ہونے والا ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو اس پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے اور شیخ کی ہمت کو اور آگے بڑھائے، اور ہمارے تمام دعات علماء مشائخ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ توحید اور سنت کی روشنی میں اپنے کام کو آگے بڑھائیں اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی اس چیز کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے اور دین دنیا میں زیادہ اللہ تعالیٰ سب سے کام لیں، اور جزاک اللہ خیر۔